السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور ہم آج کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان اور انتہائی جانثار صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زندگی کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور ابھی آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ چند مزید باتیں ان کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بنیادی مقصد صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے کا یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کی معرفت سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اسلام کے لیے ان کی کوششیں، اور کس طرح انہوں نے مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا اور اپنی آخرت کو بہتر بنایا اور اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوئے، اور جن کی مدح و ثنا اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کے بارے میں اپنی احادیث بیان فرمائی، اور یہ صحابہ کرام کی زندگیاں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مخصوص تھا، اور آپ کے ان کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے، آپ ان کا لحاظ رکھتے تھے، اور آپ ان کی صلاحیتوں اور ان کی جو ٹینڈنسیز تھے، جو میلانات ہوتے تھے شخصیت کے اور نفسیات کے، اس کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے بعض صحابہ کرام کو مخصوص تعلیمات عطا فرماتے تھے، جن کو ہم وصایا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نصیحت، اور نصیحت بھی آپ کسی کو انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر، لیکن جب آپ وصیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مخصوص مفہوم ہوتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ جس کو وصیت کر رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود مقصود ہوتی ہے، اور ان کو مخصوص تعلیمات دیتے ہیں کہ وہ ان پر عمل کریں۔ تو خاص طور پر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وصیت فرماتے تھے تو وہ صحابی اس وصیت کو جو ہے مضبوطی سے تھامتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا شعار بناتے تھے۔ انشاءاللہ
اس طرح کی باتیں ہم کریں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید حالات اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی جن احادیث میں اپنے خاص تعلقات کی نوعیت کا ذکر کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلی بات مزید آگے بڑھنے سے کہ اب تک کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، اس کے اندر ہمارے لیے کون سے ایسے اسباق ہیں، درس ہیں، عبرتیں ہیں کہ جن کو آج ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، جن کو آج ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور جس کے اندر حکمتیں ہیں۔ پہلی جو بات ہے عرض کی تھی آپ سے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کی جو پیدائش تھی اور آپ نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہ ماحول تو قابل ستائش نہیں تھا، اور ایک موقع ایسے پہنچا جس طرح کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے 3 سال پہلے ان کی زندگی نے انگڑائی لی، کروٹ بدلی، اور وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر چلے گئے۔ تو اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید تھی، اللہ کی مدد تھی، ایک معاشرہ، ایک قبیلہ، ایک ماحول جو سراپا ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، کہ عربوں کے ہاں 4 مہینے تھے جن کو وہ حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، اور پھر یہ کہ ایک انسانی مروت ہے، اخلاق ہے کہ جو لوگ آپ کے گھروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ کے راستے سے، آپ ان کی مہمان نوازی کریں، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں۔ لیکن کچھ انسانی طبیعتیں اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل ہمارے دور کے اندر بھی ہے، اور یہ ہر انسانی دور کے اندر ہوئی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ جو لوگ مسافر ہیں ان کی مدد کریں، وہ مسافروں کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہوٹل بنایا ہوا راستے میں اور وہاں مسافر بھوکے ہیں، پیاسے آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے اوور چارج کرتے ہیں، جو آپ کا جو ریٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ان کو اوور چارج کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تو اس سے آگے بڑھا ہوا تھا کہ وہ قافلے والوں کو لوٹتے تھے، اور قافلے والوں کا وہی راستہ تھا، ان کے سوا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا، اور اگر نیٹو ہوتا الٹرنیٹو تو بہت ان کو لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، اور پھر بھی یقین نہیں تھا کہ راستے میں کہیں وہ پرامن ہوں گے۔ تو ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹی، اور دوسری ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور کان عطا فرمائے ہیں، اور دماغ عطا فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کے سامنے اگر زہر ہوگا، انسان کے سامنے اگر سانپ ہوگا، شیر ہوگا، اگر نقصان دینے والے جانور ہوں گے، تو انسان ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ کس بنیاد پر؟ انسان کو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامن سینس عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے بھی بچوں، اہل و عیال کو ان سے دور رکھے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو 2 راستے بتائے ہیں، آپ کو 2 راستے بتائے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے۔ تو انسان کم از کم اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خداداد فراست عطا فرمائی ہے، انسان کو ضمیر عطا فرمایا ہے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کا، اس چراغ کو انسان بجھنے نہ دے۔ جب وہ چراغ بجھ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ بالکل شفاف آئینی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہ نقطے اس کے دل کو بالکل کور کر لیتے ہیں،
اور پھر انسان قرآن کے الفاظ میں کہ ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس کان ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے ہیں، تو پھر ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک موقع پر پہنچ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اور ان کے بھائی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو لوٹنا، حرمت والے مہینوں کے اندر لوگ جو آج سفر پہ ہیں تنگ کر رہے ہیں ان کو لوٹنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے انسانی لحاظ سے۔ بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم ان کو لوٹ رہے ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس سے ڈپرائیو کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے تھوڑی دیر دور الگ چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے۔ اور یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے کہ برے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دیکھیں آج کل کے ماحول میں، آج کل کی دنیا میں، چاہے آپ ایک نام نہاد مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ غیر اسلامی معاشرے کے اندر رہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے، اور صحابہ کرام، تابعین اور صالحین کے واقعات اور ان کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی باتیں غلط ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان غلط باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم کبھی تنہائی کے اندر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں جن باتوں کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی جو ہے نا خوشی ہے۔ تو یہ پہلا لیسن ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور آج اس لیسن پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ میجورٹی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اور مائنورٹی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بری روایات ہیں ان سے وہ دور رکھتے ہیں۔ تو وقتی طور پر لوگ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ فرسودہ لوگ ہیں، اور یہ زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ وہ نہیں چل رہے ویسے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں اور ایسے ماحول میں مشکلات اور چیلنجز آپ ان کو فیس کرتے ہیں تو آپ تنہا نہیں ہوتے، ویسے آپ کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے، آپ صبر اختیار کرتے ہیں، آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی، اور آخری جو 3 سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے، وہ رات کو قیام اللیل کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھٹی حص بیدار کر دی تھی۔ جب سے انہوں نے اپنی قوم کی برائیوں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ ان کے لیے آسان فرما دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے آج کے دور کے اندر بھی کہ ہم اپنے دور کی برائیوں کو اگر ان سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈائریکشن عطا فرمائے گا، خود بخود اس طرف چلتے جائیں گے۔ اور جب اس طرف چلتے جائیں گے تو آپ کو سب سے بڑے کیا ہوگا؟ آپ کو علم الیقین، حق الیقین اور اطمینان قلبی حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا۔ جبکہ معاشرے کے اندر پریشانیاں ہوں گی اور کنفلکٹس ہوں گے، ٹینشنز ہوں گی، آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالی راستہ آپ کو آسان فرمائے گا۔ یہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، اور لیکن حق کی تلاش انبیاء کرام کے راستے کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوش و حواس عطا فرمائے ہیں اور حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، اور اس کو ہم نے پازیٹیولی، کنسٹرکٹیولی یوز کرنا ہے، لیکن ان کو سبارڈینیٹ کرنا ہے کس کے؟ اللہ کی وحی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ انہوں نے
اپنی قوم کے اندر اعلان نہیں کیا اب جب تک کہ ان کو مکمل 100% یقین نہیں ہوگا کہ وہ جس حق کی راہ کی تلاش میں تھے وہ انہوں نے پا لیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے اور جس کو آج کل کے دور میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو کسی بات کی خبر ملتی ہے تو آپ کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے، اور اس کی حقیقت کو جاننے کے جتنے بھی راستے ہیں اور طریقے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایک شخص ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ اچھے اخلاق اپنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہ باتیں ان کو اپیل کرتی ہیں، اور یہ باتیں ان کے ضمیر کے اندر جو ایک اویئرنیس اٹھی ہے وہ اس کو انسپائر کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جمپ فوراً نہیں کرتے ہیں، لیکن تاخیر بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے اعتماد کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ آپ جا کے چیک تو کریں جا کے یہ کیا ماجرا ہے، ویسے لوگ جو باتیں پھیلا رہے ہیں اس کے اندر حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کس سائٹ پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ان کے بھائی ان کو آ کے کچھ معلومات دیتے ہیں، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50% ان کا یہ رجحان بن جاتا ہے کہ اس شخصیت کی ملاقات تو کی جائے ڈائریکٹ، اور میرے بھائی نے جو باتیں کی ہیں اس کی تصدیق تقریباً ہو گئی ہے، لیکن ملاقات کر کے وہاں پر سوال و جواب کر کے دیکھ کر اس شخصیت کے حالات کو دیکھ کر وہاں جا کے اطمینان تو ہو جائے خود بھی جا کے۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی جب پہنچتے ہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کانفیڈینشیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اس کا رسپانس کیسے ہے۔ پازیٹیو رسپانس تو بہت کم ہے، پور ہے، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور قوم اس کی مخالف ہو گئی ہے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی دلیل ہے، وزڈم کی دلیل ہے کہ وہاں جا کے ہر ایک سے نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اس بات کا اظہار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے مقصد تک پہنچ بھی نہیں سکوں، اور لوگ پہلے ہی مجھے مار پیٹ کر، مجھے مطلب ہے کہ دھوکے میں ڈال کر، غلط خبریں دلا کر مجھے کسی اور ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو بہت ہی کانفیڈینشل رکھا، اور اس بات کا تہیہ کر رکھا کہ جب تک میں اپنے مقصد تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہیں جاؤں گا میں اس بات کو ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ان کو بھی اس وقت ڈسکلوز کرتے ہیں جب ان سے یہ عہد و پیمان لیتے ہیں کہ یہ میری ایک امانت ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آپ کو میں اس بات پر بتا رہا ہوں، اس کنڈیشن پر کہ آپ یہ بات کسی کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو ظاہر نہیں کریں۔ تو ناظرین کرامی، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات کو شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، اس کے اندر تیسرا اللہ شریک ہوتا ہے ویسے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے رازوں کو محفوظ فرماتا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے راز کو فاش کر دے تو پھر اس کو کوئی چھپانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم ایک انسانی جو ہماری اور اخلاقی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے رازداری میں بات کی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس رازداری کا احترام، الا یہ کہ اس رازداری کی بات میں کسی کی حقوق تلفی ہو، شریعت کی مخالفت ہو، کسی دوسرے انسان کا نقصان ہو، تو اس کے اندر وہ رازداری نہیں آپ نے نہیں رکھنی ہے۔ اس کے اندر اس کو پہلے تو آپ نے نصیحت کرنی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی گاڑی کو ڈیمیج کرنے جا رہا ہوں، میں کسی کو کڈنیپ کرنے جا رہا ہوں، کسی دکان پہ میں جا کے ڈاکہ ڈالوں گا، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے، نہیں، یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کو آپ نے رازداری کے اندر نہیں شامل کرنا ہے، ورنہ ہم بھی
اس شخص کے گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، جنہوں نے بچپن کے اندر اسلام کو قبول کیا، وہ تمام ماحول جو اس وقت چل رہا تھا وہاں پر وہ اس کے ان کو سمجھ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر کہتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں، جس شخص کو آپ نے یہ بات کہی ہے وہ آپ سے رازداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور چوتھی بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہے کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو ہیں، اور روئی زمین پر اللہ کے رسول فرمایا آسمان سے اور روئی زمین پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں۔ اور تیسری بات، ایک اور بات جو ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وصیت فرمائی تھی کہ ابو ذر، حق بات کرنے میں تم کسی کا خوف اور کسی کی ملامت اور کسی کی ڈر اور کسی کا لحاظ جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جو آپ کی جو فطرت تھی، آپ کی جو صلاحیت تھی، خوبی تھی، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ قریش کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا وصیت فرمائی تھی کہ ابو ذر، آپ ہماری یہ جو بات آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، اور جب آپ سنیں کہ ہمارا اعلان عام ہو گیا ہے تو آپ نے اس وقت آ کر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ابھی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو ہمارا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ سابقین الاولین، ان کا بعض مورخین چوتھا نمبر بتاتے ہیں، بعض پانچواں بتاتے ہیں کہ جو ارلی مسلمان ہوئے تھے ان میں ان کا یہ نمبر تھا۔ لیکن ان کی دیکھیں، جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کیسے آسان فرماتا ہے کہ آدھا قبیلہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا، اور جو باقی تھے اور پڑوسی قبیلہ جو اسلم تھا وہ بھی آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات تھیں، اور جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر چیلنجز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کو جب حق کا علم ہو جائے تو اس پر وہ گامزن رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرائے حوض کوثر پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ وقفے سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ ایسے اسباق اور عبرتوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ جن کو آج بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور انشاءاللہ اب جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ ہم چند ایسی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اور ان کی عملی زندگی کے اندر یہ جذبہ کتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان پر مضبوطی سے عمل کیا جائے اور اس بات کا لحاظ نہ رکھا جائے کہ کون اس سے راضی ہوتا ہے، کون اس سے راضی ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند خاص نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ جیسے اسلام کی جو ریاست تھی وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے کچھ صحابہ کرام کو ذمہ داریاں دیتے تھے کہ تم فلاں جگہ جا کے تعلیم کرو، وہاں جا کے زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کرو، مختلف کاموں پہ آپ لوگوں کو مامور فرماتے تھے، آپ کی اپنی ثوابدید ہوتی تھی، اور صحابہ کرام اس کو نہایت خوشی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی ایسی ذمہ داری عطا فرمائیں کہ میں بھی اس کو ادا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار فرما رہے ہیں اپنی خواہش کا کہ مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو ذر میں اپنی رائے میں تمہیں کمزور پاتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سی کمزوری تھی، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر۔ تو ان تمام اسپیکٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بہت ہی بلند پوزیشن پر تھے۔ اس شخص کو اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں؟ انی اراک ضعیفا، آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ذمہ داری سونپوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو ذر آپ کمزور ہیں۔ اب دیکھیں، ذمہ داری کا جو معاملہ ہے کہ کسی معاملے کی سربراہی ہو، کہیں آپ کو چیئرمین بنا دیا جائے، کہیں آپ کو ٹرسٹی بنا دیا جائے، کہیں سیکٹری بنا دیا جائے، کہیں آپ کو امیر بنا دیا جائے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں ابو ذر کو کہ آپ کمزور ہیں، آپ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کمزوری ان کی ایمان میں، ان کی روحانیت میں، ان کے اسلام میں، اتباع سنت کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن علماء کرام نے سیاق و سباق میں یہ نتیجہ کیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زاہد، عابد اور قناعت کرنے والے، دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنے والے، اور حق گوئی کے اندر کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے، اور جب ذمہ داری کسی کو ملتی ہے تو وہاں ذمہ داری کے اندر تمام جو لوگ آپ کے زیر تسلط ہوتے ہیں ان کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور ذمہ داری جس کو دی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا متقی ہو۔ اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے جو انسانی کوالٹیز ہیں کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہو اور ان کی رہنمائی کرنے والا ہو، اور جو مشکل حالات آئیں، کرائسز آئیں، اس کے اندر وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وصیت کے اندر ان کو یہ فرما دیا، ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں اس معاملے میں، تو تم مجھ سے اس بات کی توقع نہ رکھو
کہ میں تمہیں کوئی عمارت، کوئی ذمہ داری دوں گا، یہ بات تم مجھ سے توقع نہ رکھو کیونکہ تمہیں میں کمزور پاتا ہوں۔ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی؟ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي۔ یہ تو کلائمیکس ہے، ویسے یہ تو عروج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر غفاری کے درمیان جو تعلق ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر، جس بات کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اس بات کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے، کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر تسلی ہے ایک لحاظ سے کہ پہلی وصیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ ڈس اپوائنٹ ہوئی ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں عطا فرمائی، لیکن دوسرے وصیت کے اندر، دوسرے فرمان کے اندر ان کی جو تسلی ہو سکتی ہے وہ بالکل بلندی پر ہے۔ اور اس کے بعد تو ایک صحابی کو، ایک مسلمان کو کسی اور یقین دہانی اور تسلی کی ضرورت نہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ میں جس بات کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اسی بات کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے اور اس پر عمل کرنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہو، میں تمہارے لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یقین دہانی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو معاملات ہیں کہ کسی کو کہیں پر رسپانسبلٹی مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ ان سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ سنہری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو بات میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ لا تأمرن علی اثنین۔ دو آدمی بھی اگر آپ کو مل جائے نا اور وہ آپ کو کہیں کہ آپ ان کے لیڈر ہیں اور ان کے آپ امیر ہیں، نیور ایور، کبھی آپ نے ان کے اوپر امیر نہیں بننا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی کہ مجھے بھی امارت عطا فرمائے، مجھے کوئی سٹیٹس، کوئی عہدہ عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں لا تأمرن، یہ نون جو ہے تاکید کا ہے، کبھی بھی آپ نے دو آدمیوں کے اوپر بھی سربراہی نہیں اختیار کرنی ہے۔ یہ تو دیکھیں نا کہ فیوچر میں اگر مسلمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کرتے تو وہ اس قابل تھے؟ ان کا جو کردار تھا، ان کا اخلاق تھا، تقوی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی، یا ان کو اللہ کے صحابہ کرام خلفاء راشدین کسی علاقے کا گورنر بناتے تو وہ اس قابل تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ فرما دیا لا تأمرن علی اثنین، دو آدمیوں کے اوپر بھی آپ نے سربراہی نہیں کرنی ہے۔ اور آخری بات کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں ہمارے لیے بھی۔ کیا فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا جو مال ہے اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی سربراہی، کوئی نگرانی، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنی ہے۔ اس یتیموں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے ویسے۔ اور جہاں تک رسپانسبلٹی لینے کا مسئلہ ہے تو آپ یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ میں آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں، آپ کا وزیر خزانہ بن سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس نالج ہے، میرے پاس اسکل ہے۔ تو اسلام اس بات کو نہیں منع کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے اور آپ کمیونٹی کی بہبود کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ کو آگے آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے مفاد، شہرت یا دوسرے جو
غیر اسلامی جو ہے محرکات ہوتے ہیں، موٹیویشن ہو، ان سے جو ہے پاک و صاف رکھتے ہوئے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ پاکیزگی تھی، اور اس کے اندر زہد و تقوی تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مزاج تھا، ان کی جو نفسیات تھی، اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی. اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو ان کی ذات کے اندر مخصوص وصیتیں فرماتے تھے، اور وہ ان وصیتوں کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کا شعار بناتے تھے. اسی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت فرمائی، اور یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوتا ہے آپ کا، تو آپ ابو ذر غفاری کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ گلے لگتے ہیں، اور یہ بہت ایموشنل سین ہے ویسے، جس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ الوداعی ملاقات کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور جو لوگ دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ یہ کتنی اہم شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنی الوداعی ملاقات سے سرفراز فرمائے. ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی، اور ایک پیشن گوئی بھی فرمائی. فرمایا ابو ذر غفاری سے، اذا بلغ البناء سلعا فارتحل الى الشام. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو فرمان ہے، یہ جو وصیت ہے، اس کے اندر پیشن گوئی ہے، اور یہ ان پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور اللہ کی وحی جو آپ کے پاس آئی، اور آپ کے پورا جو آپ کا پیغام ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کی صداقت پر دلیل کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص وصیت فرمائی. ان کی جو شخصیت تھی، ان کی جو نفسیات تھی، اور ان کی جو کردار کی خوبیاں تھیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر تعمیرات، مکان، بلڈنگز، ڈیولپمنٹس اتنی ہو جائیں کہ سلعہ، سین لام عین، ایک پہاڑ تھا جو مسجد نبی کے قریب تھا، جب یہ بلڈنگز وہاں تک پہنچ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مدینہ کو چھوڑ دینے سے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں مدینہ کے فضائل میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے لیے دعا کرتے ہیں، مدینے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مدینے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے گہرے دوست کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر، جب لوگ تعمیرات، مکانوں کو بلند کرنا شروع کریں اور ان کی تعمیرات اس پہاڑ سلعہ تک پہنچ جائیں، پھر آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے جائیں. اس کے اندر بہت سی اسباق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ آپ کی امت کے اندر ایک وقت آئے گا کہ دولت کی فراوانی ہوگی، اور لوگوں کی مادی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی، مدینہ طیبہ کے جو صحابہ کرام ہوں گے اور دوسرے جو لوگ ہوں گے، کہ پیسے کی ریل پیل ہوگی، اور جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسان اچھا مکان بھی بناتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی خوراک کھاتا ہے. یہ تمام چیزیں نیچرل چیزیں ہیں جو دولت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا ادراک تھا، اور آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے. آپ جانتے تھے کہ آپ کے رجحانات، میلانات کیا ہیں، تو ان کو آپ وصیت فرماتے ہیں کہ ابو ذر، اس وقت تم نے مدینہ کو چھوڑ دینا. ویسے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے اندر
ہمیں دوسری باتیں بھی یہ پتہ چلتی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے مادی حالات جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتوں سے نوازا، اور جہاں یہ اللہ کی نعمت تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہبود کا اور ان کی ویلفیئر کا خیال رکھتی ہے. ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے مدینے سے کوچ کر جانا ہے. تو کیا مقصد تھا؟ کہ آپ اپنی زہد اور تقوی اور پاکیزگی اور دنیا سے بے رغبتی کی جو زندگی ہے اس کو آپ جا کر کنٹینیو کریں. کہاں پر جا کر؟ شام کے اندر، کہ وہاں پر جو ہے آپ کو تنہائی ملے گی اور آپ وہاں پر عبادت کریں گے. آپ کسی کے اوپر آپ کی لیڈرشپ نہیں ہوگی، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، اور آپ اپنے دین کو، اپنی جو آپ کی اخلاقی اور روحانی جو آپ کی کیفیت ہے، درجات ہیں، ان کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ وہاں پر رہیں گے. لیکن انسان ہے، مسلمان ہے، صحابی ہیں، نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشوں کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد. ایک دور تو اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارا انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی، ان کو قریب رکھا. اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خورد و نوش کا انتظام ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع فرماتے تھے کہ پہلے آپ کھائیں. ویسے یہ کتنا اکرام تھا ابو ذر غفاری کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اور یہ وہی اکرام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ سے ہجرت کر جائیں. بجائے اس کے کہ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، آپ مدینہ سے ہجرت کر جائیں، جبکہ مدینہ آباد ہو جائے گا. وہاں حدیث کا، قرآن کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے، مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں پر جو زیارات ہیں وہ کریں گے. صحابہ کرام کی حلقے تھے وہاں جا کے، لیکن اس میں وہ وہاں جا رہے ہیں. اب وہاں جا کر ان کی آزمائش کیا شروع ہوتی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اندر زہد تھا، تقوی تھا، اس کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. وہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر کے اندر ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور سچ بتانے کی تلقین کرتے ہیں. تو وہ لوگ ایمان والے، ایسے ایمان والے جو ہیں کامیاب ہیں. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جا کر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا کو آباد کر رہے ہیں. ویسے دنیا کو آباد اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، مکانات کو اچھا بنا رہے ہیں، اچھے باغیچے بنا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ تمام باتیں بظاہر بری نہیں ہیں اگر جو لوگ کے صاحب ثروت ہیں زکوٰۃ و صدقات وہ دے رہے ہیں، اپنے مال و دولت کے اندر غریبوں کا، محروموں کا، ناداروں کا حصہ نکالتے ہیں. اٹ سیلف یہ چیزیں بری نہیں ہیں. اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرتوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز زندگی اور ان کا جو معاملہ تھا پسماندہ طبقہ کے ساتھ وہ قابل رشک تھا. اور یہ ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں مختلف صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں ہم کر چکے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کے اندر کہ دولت کی ذخیرہ اندوزی کو مذمت کی گئی ہے، اور یہ ان کے مشن کا ایک شعار بن گیا، ایک لوگو بن گیا. وہ کیا آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیں دردناک عذاب کی۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا ہیمیلیشن کا پوائنٹ ہے کہ بشارت تو کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے نا۔ آپ کہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ کو خوشخبری ہو، تو آپ تو ایسی بات تو نہیں کریں گے نا۔ یہ تو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو اس انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے یہ اس کے مقابلے زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیں یہ جو مقام ہے یہ اس کے اندر ہیبت ہے اس کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب قرآن کے اندر بیان کیا ہے کئی دوسرے مقامات پر کہ جو لوگ سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کا جو حق ہے کہ زکوٰۃ و خیرات اور جو محرومین ہیں، پسماندہ طبقے ہیں، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے بدن پر جو ہے لگائی جائے گی، اس کو گرم کیا جائے گا، اس کی تپش دی جائے گی۔ فتکویٰ بہا جباہہم، اور ان کی جو پیشانیاں ہیں، وجنوبہم، اور ان کے جو پہلو ہیں دونوں سائیڈ کے، وظہورہم، اور ان کی جو پیٹھیں ہیں، ان تمام کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کی تھی، فذوقوا بما کنتم تکنزون، پس اب اس کا انجام چکھو جس کی تم دنیا میں ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی بہت ہی مشہور آیت نمبر 35 ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے، ہمارے فقہاء نے بہت تشریحات لکھی ہیں، اور آپ بھی ناظرین کرام آپ کو موقع ملے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 کا ضرور مطالعہ کریں، اور ہم دیکھیں اس کے آئینے میں کہ کیا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پیغام تھا یہ عام ہونے لگا۔ ویسے اس کے اندر جو معاشرے کے مسلمانوں کے جو نادار طبقات تھے ان کو اس کے اندر اپیل نظر آنے لگی، اور یہ بات پہنچتی ہے کہاں پر؟ یہ پہنچتی ہے جو شام کے گورنر ہیں جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ حق بات کہنے کے لیے کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ جو کہ امیر شام ہیں، وہاں کے والی ہیں، وہاں کے حاکم ہیں، ان کے روبرو جا کر ان کے ساتھ یہ جو آیت ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں، اس کے جو میننگز ہیں اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر یہ جو آیت ہے یہ اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ اسی جو پہلی آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو لوگ تھے جو دولت کو مطلب ذخیرہ اندوزی کرتے تھے اور ناجائز ذرائع سے اس کو استعمال کرتے تھے ان کی مذمت ہے، اور یہ آیت اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ آیت صرف ان کے لیے نازل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی نازل ہے۔ اگر ہم اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ تو چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک جانا پڑتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کا جو مشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور نتیجتاً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند میل دور ایک مقام تھا ربضہ، وہاں منتقل ہو جاتا۔ اب اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے ان کو مجبور کیا، نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مجبور نہیں کیا تھا، ان کو چوائس دی تھی۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے وہاں گئے تھے اور وہاں بھی اپنے زہد و تقوی کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کے لحاظ سے آج کی نشست میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا ایک نذرانہ ہے ان کی خدمت میں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔